بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی آخری نشانیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اور قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ آج اسی کے بارے میں بات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ہی میں جب کہ دجال کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، اس وقت یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، جو قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور قریب آن لگا سچا وعدہ یعنی وعدہ قیامت، پس اچانک پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں منکروں کی۔ ہائے افسوس، ہم تو اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ اور دوسرے سورہ کہف کے آخر میں جہاں ذوالقرنین کی خدمت میں یاجوج ماجوج کے فتنہ و فساد برپا کرنے اور ان کے سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار بنانے کا ذکر آتا ہے، وہاں فرمایا گیا ہے کہ ذوالقرنین نے دیوار کی تعمیر کے بعد فرمایا، ھذا رحمۃ من ربی فاذا ھی جاء وعد ربی جعلہ دقاء وکان وعد ربی حقا وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پس میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو چور چور کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم اس دن ان کو اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ ان میں سے بعض میں سے ٹھاٹھے مارتے ہوں گے۔ ان آیات کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا آخری زمانے میں نکلنا علم الہی میں طے شدہ ہے، اور یہ کہ ان کا خروج قیامت کی نشانی کے طور پر قرب قیامت میں ہوگا۔ اسی بنا پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے خروج کو قیامت کی علامات کبریٰ میں شامل کیا گیا ہے، اور بہت سی احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کا خروج سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ احادیث طیبہ کا مختصر خاکہ پیش خدمت ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا، اور گرد و غبار سے ان کے چہرے صاف کریں گے، اور جنت میں ان کے جو درجات ہیں وہ ان کو بتائیں گے۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کو خروج کی اجازت دی ہے جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں، بس آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلندی سے تیزی سے پھسلتے ہوئے اتریں گے، بس ان کے دستے بحیرہ طبریہ پر گزریں گے تو اس کا سارا پانی صاف کر دیں گے، اور ان کے پچھلے لوگ آئیں گے تو کہیں گے کہ کسی زمانے میں اس میں پانی ہوتا تھا۔ وہ چلیں گے یہاں تک کہ جب وہ جبل خمر تک، جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے، پہنچیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم قتل کر چکے، اب آسمان والوں کو قتل کریں گے۔ بس وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون سے رنگے ہوئے واپس لوٹا دے گا، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کو کوہ طور پر محصور کر دیں گے، اور اس محاصرے کی وجہ سے ان کو ایسی تنگی پیش آئے گی کہ ان کے لیے گائے کا سر تمہارے آج کے 100 درم سے بہتر ہوگا۔ بس اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، بس اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا،
جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بالش زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاش اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ بس اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے مثل پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا، بس وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ یہ ساری کی ساری روایت جو ہے مسلم شریف اور ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو نہبل میں لے جا کر پھینکیں گے اور مسلمان ان کے تیر کمان اور ترکشوں کو 7 برس بطور ایندھن استعمال کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ قیامت کا تذکرہ آیا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا، قیامت کے وقوع کا وقت تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، البتہ میرے رب کا مجھ سے ایک وعدہ ہے اور وہ یہ کہ دجال اکبر خروج کرے گا تو اس کو قتل کرنے کے لیے میں اتروں گا، وہ مجھے دیکھتے ہی شیشے کی طرف پگھلنا شروع ہو جائے گا، بس اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے ہلاک کر دیں گے، یہاں تک کہ شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ اے مومن میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر، بس میں دجال کو قتل کر دوں گا اور دجال کی فوج کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ پھر لوگ اپنے علاقوں اور وطنوں کو لوٹ جائیں گے، تب یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ ہر بلندی سے دوڑے ہوئے آئیں گے، وہ مسلمانوں کے علاقوں کو روند ڈالیں گے، جس چیز پر سے گزریں گے اسے تباہ کر دیں گے، جس پانی پر سے گزریں گے اسے صاف کر دیں گے۔ لوگ مجھ سے ان کے فتنہ و فساد کی شکایت کریں گے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، بس اللہ تعالیٰ انہیں موت سے ہلاک کر دے گا، یہاں تک کہ ان کی بدبو سے زمین میں تعفن پھیل جائے گا، بس اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جو ان کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی۔ بس میرے رب عز و جل کا مجھ سے وعدہ ہے، اس میں فرمایا کہ جب یہ واقعات ہوں گے تو قیامت کی مثال اس پورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی، جس کے بارے میں اس کے مالکوں کو کچھ خبر نہیں ہوگی کہ رات یا دن کب اچانک اس کے وضع حمل کا وقت آ جائے۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے تحریر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے اس حال میں بیدار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، خرابی ہے عرب کی اس آفت سے جو نزدیک ہے، آج یاجوج اور ماجوج کی آڑ اتنی کھل گئی۔ اور راوی حدیث سفیان نے 10 کا ہنسہ بنایا، یعنی انگوٹھے اور کلمے کی انگلی سے حلقہ بنایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس حال میں بھی تباہ ہو جائیں گے جبکہ ہم نیک لوگ موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائی زیادہ ہوگی، یعنی فسق و فجور یا زنا یا اولاد زنا یا معاصی۔ یاجوج ماجوج کی تعداد پوری دنیا کے انسانوں کی تعداد سے بدرجہ زائد ہیں، کم از کم 1 اور 10 کی نسبت ہے، یعنی 1 انسان اور وہ 10۔ یاجوج ماجوج کی جو قومیں اور قبائل سد ذوالقرنین کے ذریعے اس طرف آنے سے روک دیے گئے، وہ قیامت کے بالکل قریب تک اسی طرح محصور رہیں گے۔ ان کے نکلنے کا وقت حضرت مہدی کے ظہور اور خروج دجال کے بعد ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔
یاجوج ماجوج کے کھلنے کے وقت سد ذوالقرنین منہدم ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس وقت یاجوج ماجوج کی بے پناہ قومیں بیک وقت پہاڑ کی بلندیوں سے اترتی ہوئی سرعت رفتار کے سبب ایسی معلوم ہوگی کہ گویا یہ پھسل پھسل کر گر رہے ہیں، اور یہ لاتعداد وحشی انسان عام انسانی آبادی اور پوری زمین پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ان کے قتل و غارت گری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور میں پناہ لیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جانے کے بعد ضروریات زندگی انتہائی گراں اور مہنگی ہو جائے گی۔ باقی انسانی آبادی کو یہ وحشی قومیں ختم کر ڈالیں گی اور ان کے دریاؤں کو اچاٹ ڈال دیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کی دعا سے یہ ٹڈی دل قسم کی بے پناہ قوتیں بیک وقت ہلاک کر دی جائیں گی۔ ان کی لاشوں سے ساری زمین بھر جائے گی، لاشوں سے تعفن ہٹے گا، جس کی وجہ سے زمین پر بسنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا کی برکت سے ان کی لاشیں دریاب بر یا غائب کر دی جائیں گی، اور پھر ایک عالمگیر بارش کے ذریعے پوری دنیا کی زمین کو دھو کر پاک کر دیا جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ 3 مرتبہ زمین میں بڑے پیمانے پر دھنسنے کے واقعات رونما ہوں گے، جن میں سے ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض زمین سے نکلنے والا جانور، نمبر 4 مغرب سے سورج کا نکلنا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا نکلنا، نمبر 7 زمین میں 3 جگہ لوگوں کا دھنس جانا، ایک مشرق میں دھنسنا، نمبر 8 دوسرا مغرب میں دھنسنا، نمبر 9 تیسرا جزیرۃ العرب میں دھنسنا، نمبر 10 ایک آگ جو کعر عدن یعنی یمن سے نکلے گی اور سب لوگوں کو ہنکا کر میدان حشر میں لے آئے گی، جس مقام پر لوگ رات گزارنے یا آرام کرنے کے لیے ٹھہریں گے، یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی اور پھر ان کو لے کر چلے گی۔ انشاءاللہ باقی جتنا بھی ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔